سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تم پر اے بنی اسرائیل ابر کا یعنی بادل کا سایہ کر دیا اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا، اور ہم ظلم نہیں کرتے لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس شہر سے جہاں سے چاہو بافراغت، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدے کی حالت میں اور کہو حطۃ اے اللہ ہماری معافی، تو ہم تم کو معاف کر دیں گے، تمہاری غلطیوں کو بخش دیں گے، اور ہم زیادہ کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. تو انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بدل دیا اس قول کو علاوہ اس کے جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس بنا پر جس کی بنا پر وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ کئی درس میں یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں پر اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے اپنی گزشتہ آیتوں میں، یعنی سورۃ البقرہ پارے کے بعد سے یا اس سے پہلے ایک رکوع سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا جا بجا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کا بھی ذکر کرتا ہے. مدینہ میں جو موجود یہودی تھے اللہ رب العزت ان کو بتلا رہا ہے کہ ہم نے تم پر کیا کیا احسان کیے ہیں، تمہارے آبا و اجداد پر کیسی کیسی نعمتیں ہماری نازل ہوئی ہے، اور وہ کیسی کیسی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے اور ان مصیبتوں میں بھی ہماری رحمتیں شامل آ گئی. اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استعمال کر کر بنی اسرائیلیوں کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن جا بجا ان کے اندر ناشکری پیدا ہوتی گئی اور اپنے رب اور نبی کے حکموں کے خلاف انہوں نے کام کیا. تو اللہ رب العزت کی نعمتیں جو تھی وہ تو مختلف طریقے سے تھی. تو یہاں پر بھی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر سایہ کیا ابر کا یعنی بادل کا، اور ہم نے تم پر اے بنی اسرائیل من اور سلوہ کو نازل کیا. اب یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے تھی بادل کی شکل میں اور من و سلوہ کی شکل میں، یہ کون سی جگہ پر تھی اور کس پس منظر میں اللہ رب العزت نے ان پر یہ نعمتوں کا نزول کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ دوسرے پارے کی آیتوں کا سہارا لینا پڑے گا تو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے چھٹے پارے کے اندر تقریباً 21ویں آیت کے اندر 21ویں آیت سے لے کر پورے رکوع تک 26ویں آیت تک ایک واقعے کی طرف اشارہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر 6 لاکھ کا لشکر تھا، فرعون غرق ہو چکا تھا اور ایک میدان میں پہنچے. اب وہاں سے کہاں جانا تھا؟ وہاں سے جانا تھا کنعان. ابھی کنعان وہ جانا چاہتے تھے اپنے آبائی وطن کی طرف،
مصر کنعان کی طرف جانا چاہتے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کو سنایا کہ دیکھیے جو ملک شام ہے اور ملک فلسطین ہے، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی سرزمین ہے اور ان کی وراثت ہے، لہذا اللہ کا حکم ہے دوبارہ اس وراثت کو تم حاصل کرو، کیونکہ تمہارا وطن اصلی جو تھا وہ شام ہے اور تم کو اپنا وطن اصلی ملنا چاہیے، اور ملک شام چلو، تم کو وہاں تمہاری وراثت بھی مل جائے گی اور اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار تم کو وہاں پر ملے گی۔ کیونکہ پچھلے درس میں ایک بات اور بتلائی گئی کہ یہ مصر کے اندر کیسے آئے، یوسف علیہ السلام وہاں پر تھے، اس بنا پر یہ وہاں پر چلے آئے اور وہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے بنی اسرائیل، وطن اصلی نہیں تھا مصر ہی کا۔ پھر بعد میں فرعون آیا، اس کے شکنجے میں آ گئے، اس کی غلامی میں آ گئے اور مختلف قسم کا ظلم وہ ان پر ڈھاتا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکات کی وجہ سے فرعون غرق ہوا، پھر بنی اسرائیل نکلے تو اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ لے جاؤ ان کو ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف۔ اب ملک شام کی طرف جانا ہے، فلسطین کی طرف جانا ہے، وہاں پر ایک قوم آباد تھی، قوم عمالقہ۔ یہ قوم عمالقہ یہ قوم عاد کی بچی کچھ اولاد تھی، اور ہیبت ناک ان کی شکلیں تھیں اور لمبے لمبے تھے اور بہت طاقتور اور بہت سخت لوگ تھے۔ ان کے قصے پڑھ رکھے تھے، وہ سن رکھے تھے کہ قوم عمالقہ ایسی قوم ہے اور ایسی سخت قوم ہے، اور کچھ بنی اسرائیلیوں کو بھیجا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جاؤ وہاں پر دیکھ کر آؤ، قوم عمالقہ سے بات کر کے آؤ۔ تو وہ گئے بھی، ایک آدمی 12 افراد کو پکڑ لیا قوم عمالقہ اور لے گیا بادشاہ کے پاس، مشورہ ہوا ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو قتل مت کرو، واپس بھیجو تاکہ ہماری شان و شوکت جا کر یہ بتلائے جو ہم پر تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کے لوگوں کو بتلائے۔ جب آ کے بتلائے اور بنی اسرائیلیوں نے سنا کہ وہ ایسے بہادر ہیں اور ان کی بہادری کے کارنامے ان 12 افراد کی زبانی سنی، تو اب ان کے ارادے پست ہونے لگے اور جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ ایک بزدل قوم بن چکی تھی بنی اسرائیل، فرعون کی غلامی میں رہتے ہوئے، اور جہاد کا جو اثر تھا ان کے دل سے ختم ہو چکا تھا، جس کا نقشہ اللہ رب العزت اس طرح بیان کر رہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے بنی اسرائیلیوں، اے میرے قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ کی۔ ارض مقدسہ کیا ہے؟ یہ یا تو فلسطین ہے یا پورا ملک شام کہلاتا ہے۔ التي كتب الله لكم، جس کو اللہ رب العزت نے مقدر کر دیا تمہارے لیے، یعنی تم جاؤ گے فتح ہو جائے گی، بآسانی فتح ہو جائے گی اور کامیابی ہوگی، وہ ملک تمہارا ہو جائے گا۔ تم یہ مت ڈرو، یہ مت سوچو کہ اتنی زبردست قوم ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ جاؤ تو صحیح، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ الذی کتب اللہ لکم، فتح و کامرانی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، جائیے تو صحیح۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، ہاں واپس مت ہونا، یہاں سے واپس مت ہونا کہ نہیں ہم واپس مصر چلے آتے ہیں، ہم کو نہیں جانا ہے ملک شام اور فلسطین، ہم کو مقابلہ نہیں کرنا ہے قوم عمالقہ سے۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم اس طرح کرو گے، پیچھے ہٹو گے، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ نقصان اس وجہ سے اٹھانے والے بن جاؤ گے کہ ملک شام کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور اسی طریقے سے زمین کی وسعت اب تم کو حاصل وہاں پر ہونے والی ہے، اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے جہاد کو جو حکم ہوا ہے اس سے روگردانی کی صورت میں آخرت میں گناہگار ہو جاؤ گے۔ قوم عمالقہ کے بارے میں جب سنا تو کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کی قوم، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ بے شک اس شہر کے اندر بڑی زبردست قوم آباد ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، لیکن نافرمانی ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ قوم عمالقہ جو آباد ہے وہ وہاں سے نکل جائے۔ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ قوم وہاں سے نکلتی ہے تب تو ہم وہاں اس شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ہم چلے جائیں گے۔
جب ان کی اس طریقے سے چہرے گوئیاں تھی اور اس طریقے کی باتیں تھی آپس میں، تو ان میں سے دو نیک افراد تھے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. جو نیک افراد تھے انہوں نے کہا دو آدمی ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا تھا. یہ کون دو آدمی تھے؟ حضرت یوشع بن نون اور حضرت خالد بن یوحنا. یہ دو افراد تھے جو متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے. اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا، وہی اللہ کا سب سے بڑا انعام تھا. ایسے حالات میں وہ کہہ رہے تھے گھبراؤ مت، نبی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. ادخلوا علیہم الباب، داخل تو ہو جاؤ دروازے تک. جب تم داخل ہو جاؤ گے تو دو صورت ہوگی. کون سی دو صورت ہوگی؟ فإنکم غالبون، تم کو غلبہ ہوگا یا تو لڑنا نہیں پڑے گا. تمہارے جوش اور جذبے کو دیکھ کر اتنی بھاری بھرکم قوم خود بھاگ جائے گا. یہی ہوگا، معمولی لڑائی ہوگی اور غلبہ تم کو حاصل ہو جائے گا. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، دیکھو اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم کامل ایمان والے ہو. تو یہ بنی اسرائیل قوم کہتی ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ ہم تو زندگی بھر وہاں جانے والے نہیں. دیکھیے نا فرمان، ہم زندگی بھر وہاں پر جانے والے نہیں. ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس شہر میں آباد رہیں گے. فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ایسا کیجئے آپ چلے جائیے اور آپ کا رب بھی جائے آپ کے ساتھ. گستاخیہ دیکھیے، بے باکانہ کلمات دیکھیے ہوگی. آپ بھی جائیے اور آپ کا رب جائیے اور دونوں لڑیں وہاں پر. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. اب اس طریقے سے جب جملے سنے موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے پروردگار سے دعا کی. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے میرے پروردگار، بے شک میں نہیں مالک ہوں، میں نہیں قابض ہوں مگر اپنے آپ پر. مجھے اختیار ہے صرف اپنے آپ پر اور میرے بھائی پر. بس ہمارے درمیان جدائی کر دیا، قوم کے درمیان جدائی کر دیا. ہم جدا ہو جائے اور قوم الگ ہو جائے، نافرمان قوم الگ ہو جائے. نبی کی کہنا چاہیے یہ بات تھی. اب کیا ہوا؟ جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جا کر وہاں لڑیں گے نہیں، یہی بیٹھیں گے، آپ چلے جائیے، آپ کا پروردگار چلے جائیں گے، وہاں لڑیے، ہم تو یہی بیٹھنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. دیکھو کیا ہوا ہے، جس بیابان جنگل میں آ گئے ہیں مصر سے نکل کر. اب ہم ان پر یہ سزا دیتے ہیں کہ ان پر حرام کر دی گئی ہے کہ یہ سرزمین 40 سنہ، 40 سال تک 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہیں گے. یتیمون فی الارض، زمین کے اندر اس جگہ پر حیران اور سرگرداں پھرتے رہیں گے. فلا تعس علی القوم الفاسقین. موسیٰ تو نافرمان قوم پر افسوس مت کرنا. تو ہوا کیا؟ 40 سال تک وہاں گزار دیا وادی تی کے اندر، جس کو وادی سینا کہا جاتا ہے. 40 سال تک. اب کیسا عذاب تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیسی سزا تھی کہ آگے بڑھنے کا ارادہ کرتے تھے، مصر واپس آنے کا ارادہ کرتے تھے کہ ہم مصر ہی واپس آ جاتے ہیں. ان کو راستہ نہیں ملتا، بھٹکتے تھے. کبھی ادھر جاتے تھے، پھر راستہ نظر نہیں ہوتا تو سوچتے تو ادھر راستہ ہے، ادھر کو چلے جاتے تھے. جب ادھر جاتے تھے نہیں اس طرف ہوگا. اس طریقے سے حیران و سرگرداں اپنی زندگی وہاں پر کھپتی ہے. 40 سال تک اس طریقے سے رہ سزا. بہت بڑی جگہ بھی نہیں تھی وہ. ایک تفسیری روایت کے مطابق 10 میل کا وہ رقبہ تھا، اور ایک تفسیری روایت کے مطابق آتا ہے کہ اس کی چوڑائی جو تھی 90 میل لمبائی تھی اور چوڑائی 27 میل تھی. اس طرح بتایا جاتا ہے. اور 6 لاکھ کا لشکر تھا. اس میں بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور نسل بڑھ بھی رہی تھی اس میدان کے اندر. اور ہوتا یہ تھا کہ دن بھر سفر کرتے تھے. صبح ہوتی تھی سفر پر نکلتے تھے کہ اب ہم کو پہنچنا اپنی منزل پر.
نکلتے تھے، جب رات کا وقت ہوتا تھا تھک جاتے تھے، آرام کے لیے کہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے اور سوچتے تھے اب صبح کو نکلنا ہے۔ جب صبح اٹھتی تھی دیکھتے کیا دیکھتے ہیں، جہاں سے گزشتہ دن چلے تھے وہیں پر پڑے ہوئے، ایسی حالت ہوئی تھی۔ ایسے سخت حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی برکات سے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ یعنی میدان تھا، اور وہ کیسا میدان تھا؟ کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا جہاں پر سایہ حاصل کر سکے، آرام حاصل کر سکے، پانی کی بھی کوئی شکلیں نہیں تھی وہاں پر، اور اسی طریقے سے سخت دھوپ پڑتی تھی اس جگہ پر۔ سخت دھوپ سے جب عاجز آ گئے، تھک گئے، تو یہ قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ دعا فرما دیجیے اللہ رب العزت کوئی ہمارے لیے انتظام کر دے سائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکات سے اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کی چھتری لگا دی، ایک قبر بھیج دی جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ دیکھو بادل دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک جو دھواں جو ہوتا ہے اور بخارات جو ہوتے ہیں اس کے انجماد سے، اس کے جماؤ سے بادل پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک قسم وہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ رب العزت بادل کو نمودار کر دیتا ہے، لطیف ہوتا ہے، ویسا بادل اللہ رب العزت ان کے لیے پیدا کر دیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو بادل ہے وہ عالم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور یہ وہی بادل ہوگا جو قیامت کے دن سایہ کرے گا مومنین اور مقبول نہیں ہوگا، ایسی بادل ہوگا۔ تو یہ بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں جاتے تھے وہ بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تھا بادل نمودار ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا بادل ہٹ جاتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی نعمت پر ہوئی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب یہ بادل تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہوئی، جہاں جا رہے وہ بادل ساتھ ساتھ ہے، کبھی ان کو، اور ٹھنڈک تھی، ایک طریقے سے گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ ایسا میدان تھا کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے یا مکان بھی نہیں بنا سکتے تھے، حتیٰ کہ جو ان کے تمبو ہوتے تھے، خیمے جو ہوتے تھے وہ بھی بوسیدہ ہو جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، وہ بھی حیران ہو گئے۔ اب کھانے کی کوئی شکلیں نہیں، نہ کھیتی باڑی کی وہاں کوئی شکلیں ہیں، نہ درخت ہے جس پہ پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کھانے کی بات آئی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے دوسری نعمت کا نزول ہوا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ من اور سلوا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے من نازل کیا۔ یہ من کیا ہے؟ یہ اس کو ترنجبین کہا جاتا ہے، ایک شیریں اور میٹھا پھل ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اتارا گیا آسمان سے، شبنم کے قطرے کے مانند ہوتا تھا۔ رات کے وقت آتا تھا، چھوٹے چھوٹے درخت تھے، اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے تھے، اس پر وہ ترنجبین جم جاتا تھا، جس طریقے سے برف جمتی ہے۔ صبح کے وقت طلوع فجر سے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع شمس، یعنی جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تب تک وہ رہتی تھی، ایک طریقے سے اس کا نزول ہوتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل آتے تھے، ان کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اس میں سے حاصل کر لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ بالکل میٹھی ہوتی تھی اور نہایت سفید ہوتی تھی، دودھ کے مانند، دودھ سے زیادہ سفید ہوتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے گوند جیسی ہوتی تھی، میٹھی۔ دیکھو کھانا بھی دو شکلوں کا ہوتا ہے، ایک نمکین ہوتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میٹھا یعنی حلوے کی شکل ان کے لیے پیدا فرما دی، من کی شکل۔ آج بھی مصر کے اندر اسی نام سے، من کے نام سے ایک حلوہ بنایا جاتا ہے جو یہودی بڑے رغبت سے کھاتے ہیں، یہی من ہے۔ اور سلوا بٹیر کے مشابہ پرندہ تھا جو ہوا کے جھونکوں سے ان کی طرف اللہ رب العزت بھیج دیتا تھا، اور ایک غول کے غول ان کے پاس آ کر ان کی جہاں بستیاں تھیں وہاں پر آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ ان پرندوں کو انسانوں سے وحشت نہیں ہوتی تھی، بھاگتے نہیں، ٹوٹتے نہیں تھے، بآسانی پکڑ سکتے تھے، ان پرندوں پکڑ لیتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے نمکین غذا کا انتظام ان کے لیے کر دیا، بغیر کسی محنت اور مشقت کے، بلا تاب و تھکن کے اللہ رب العزت نے ان کے لیے غیبی روزی کا انتظام کیا۔ کس طریقے سے غیبی روزی ہے
ہم کو یہ حکم تھا جتنی ضرورت ہو اتنی استعمال کیجیے, رکھیے نہیں. من اتنا ہی استعمال کیجیے جتنی تم کو رغبت ہو, کل کے لیے مت رکھو, آئندہ کے لیے مت رکھو. لیکن وہ حریص قوم تھی, رکھنا شروع کر دی, وہ خراب ہونا شروع ہو گیا وہ. اور اسی طریقے سے سلوا جو پرندہ کا پٹیر کے معنی مشابہ, پٹیر کے مشابہ کا, اس کو بھی رکھنا شروع کر دیا گوشت. اس کے اندر بھی سڑن پیدا ہو گئی, بدبو پیدا ہو گئی. اس طریقے سے وہ حریص قوم تھی, لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نزول ان پر ہوتا رہا. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں تغیر نہ آتا, یعنی تبدیلی نہ آتی. اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی. یہ بخاری کی روایت ہے. کیونکہ یہ زیادہ اٹھانا شروع کر دیے تھے بنی اسرائیل کی قوم, تو اس بنا پر گوشتوں کے اندر سڑن پیدا ہونے لگی. اور وہ خرابی جو گوشتوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے بنی اسرائیل قوم سے پیدا ہوئی. اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو آج بھی گوشت کے اندر سڑن پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ کی نعمت ویسی باقی رہتی جتنے بھی گوشت ہے. اسی طریقے سے اگر حضرت حوا نے حضرت آدم کو جنت کا وہ درخت کھانے پر آمادہ نہ کرتی تو ان کی نسلوں کے اندر خیانت نہیں ہوتی. حضرت حوا نے آمادہ کیا تھا حضرت آدم کو وہ درخت. دیکھیے یہ اتنا شیطان اس طریقے سے رغبت دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں سچا ہوں, مجھے برا مت سمجھو, چلو کھا لیتے ہیں, چکھ لیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہا ہے. تو حضرت حوا نے رغبت دلائی. تو حضرت آدم پھر ان کی بات میں آ کر اس درخت کے قریب آ گئے اور وہ پھل استعمال کر لیا, جس کی وجہ سے اللہ کے اطاعت کا شکار ہوا. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت حوا سے یہ چیز نہیں ہوتی تو ان کی نسل میں بھی یہ بات نہیں ہوتی. بہرحال اللہ رب العزت کی جب اتنی بڑی بڑی نعمتیں رہیں, بادلوں کا سایہ, من و سلوا کا نزول, اور ہاں یہ کہ پانی کے چشمے بھی جاری ہو گئے. ابھی آئے تو اس کا تذکرہ آ رہا ہے. پانی کے چشمے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جاری کر دیے. اور بدن کے کپڑے پھٹنے لگے تھے, میلے ہونے لگے تھے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ان کے لیے شکل پیدا کر دی تھی کہ بدن کا کپڑا میلا نہیں ہوتا, جیسا کہ ویسے کرتا, صاف ستھرا رہتا تھا اور پھٹتا بھی نہیں تھا. اور ان کے بچوں کا جو کپڑا تھا بدن کا, جیسی جیسی ان کی عمریں بڑھتی رہتی تھی ان کا کپڑا بھی بڑھتا جاتا تھا. یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت تھی. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم, دیکھو جو تم کو پاکیزہ رزق دیا گیا ہے اس کو استعمال کرو, کھاؤ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرنے والے تھے. تو ایسا سمجھ رہے تھے ہم حکم عدولی کر کے, ہماری نافرمانی کر کے نقصان پہنچائیں گے, لیکن نہیں, وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. اللہ کے عتاب کا, اللہ کے عذاب کا, اللہ کی پکڑ کا شکار. پھر اگلی آیتوں سے دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کیا واقعہ ہے؟ یہ وادی تیہ کے اندر, جو میدان کے اندر تھے, 40 سال گزر گئے. یعنی وہ جو نسل تھی جو فرعون کی اذیت کا شکار ہوئی تھی, فرعون کی طرف سے ملنے والی تکلیف کا شکار ہوئی تھی, وہ نسل ایک طریقے سے چلی گئی. نیو جنریشن آ گئی, نئی نسل آ گئی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی پرانی قوم سے بہت بدظن ہو چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میں قوم سے الگ ہونا چاہتا ہوں, میری موت اس یہ قوم کے اندر آئے, ایسا نہ ہو, آپ مجھے بیت المقدس میں موت دیجیے. اللہ کے حکم سے پھر وہاں سے نکل چلے. پھر بیت المقدس کے قریب ایک سبز قلعہ ہے, تو وہاں پر حضرت موسیٰ کی موت ہوئی اور وہیں دفن ہوئے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے 3 سال پہلے انتقال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وہاں انتقال ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت سے سرفراز کیے گئے حضرت یوشع بن نون, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے.
جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس وقت تو حضرت یوشع بن نون ساتھ تھے، فرما بردار تھے، اور ہر جگہ پر اپنی فرما برداری کا ثبوت دیا، اللہ کی بات کو بھی مانا اور اپنے مخدوم کی بات کو بھی مانا، نافرمانی نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اب یہ نئی نسلوں کو کہہ رہے ہیں، دیکھو تمہارے آبا و اجداد کی تو بات نہیں مانی، اب یہاں سے نکلو، وادی عتیق سے نکلو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین کے اندر، کیونکہ شام کے اندر، کیونکہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں اور وہی ان کا مسکن تھا، اور یہی بنی اسرائیلیوں کا وطن اصلی تھا، وہاں پر جائیے، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جب وہاں پر داخل ہو جاؤ گے تو وہاں کی وسیع زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہاں چاہو وہاں سے بافراغت تم روزی حاصل کر سکتے ہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھو اللہ رب العزت کے اتنا بڑا انعام تم پر ہو رہا ہے تو تمہارے اندر عاجزی ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری شکل کیا ہوگی اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہوئے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ، باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے سے۔ تم جب دروازوں سے داخل ہوگے، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا شہر کے کنارے ایک بڑی دیوار ہوتی تھی جو شہر کا پورے شہر کا احاطہ کی ہوتی تھی، اس کو سور البلد کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے دروازے ہوتے تھے، ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، عام دروازہ، جس کے اندر سے قافلے آتے جاتے تھے، وہ ہو رہا ہے جب اس دروازے سے داخل ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو تمہارے اندر عاجزی ہونا چاہیے، تم اپنے سر کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، سجدے کی حالت میں داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری جو خطا ہوئی ہے اس کو بخش دے۔ تو اللہ کیا ہے تمہارے لیے کیا کرے گا؟ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، یہ حکم ہوا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے، ہم زیادہ دیں گے۔ لیکن یہ قوم جب داخل ہوئی تو حکم ہوا تھا ان کو کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، اور سجدے کی حالت میں داخل نہیں ہونا بلکہ اپنی سنین کے بل گھسٹتے ہوئے، جس طریقے سے بچہ، چھوٹا سا بچہ جب چلنا شروع نہیں کرتا ہے وہ کس طریقے سے گھسٹتا ہے آگے، اس طریقے سے گھسٹ گھسٹ کر اندر داخل ہونا۔ یہ عملی طور پر، فعلی طور پر نافرمانی کو ثبوت، اور اسی طریقے سے قولی طور پر اپنی بات کے طور پر کیا ثبوت دیا؟ کہا گیا تھا کہ تم کہنا حطّہ، کہ اللہ ہماری توبہ، ہمیں معاف کر دے، ہم سے لفظش ہوئی، ہمیں معاف کر دے۔ وہ کیا کہنا شروع کر دیے؟ ہنتا، اس کی جگہ پر ہنتا کہنا شروع کر دیے۔ ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے، بلا تعلق جو روزی مل رہی ہے نہیں، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو گیہوں چاہیے۔ ایک تفسیری روایت میں آتا ہے حبۃ من شعیرۃ، ہم کو خوشوں میں جو دانا چھپا ہوا ہوتا ہے وہ چاہیے، اس طریقے سے کہنا شروع کر دیا۔ قولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے بدل دیا قولا، اس قول کو، غیر الذی قیل لهم، علاوہ اس کے جو ان سے کہا گیا تھا، تو کیا ہوا اس کی پاداش میں؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ہم نے ان ظالمین پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ رجز کس کو کہا جاتا ہے؟ روایت میں آتا ہے تعاون کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان نافرمانی کے بدلے ایک دو طریقے کی نافرمانی تھی، ایک سجدے کی حالت میں داخل نہیں ہوئے اور ایک حطہ کی بجائے حطہ کہہ رہے تھے، تعاون کا عذاب بھیج دیا۔ 3-4 گھنٹوں کے اندر 70,000 افراد کو کھایا جنت میں، تعاون کی بیماری ہے، وہی بتا رہے ہیں وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ہماری طرف سے آسمان سے عذاب نازل، اللہ کی نعمتیں اتنی برستی رہی ان کے اوپر، اس کو نہیں دیکھا، بس اپنی مرضی پر چلتے رہے، تو اللہ رب العزت کے اس طریقے سے عذاب آتا رہا۔ یہ ہماری سورہ بقرہ کی تقریباً 6 رکوع پوری ہو چکی ہے۔ آئندہ بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، دوسرا واقعہ ہے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدبار اللهم أعنا على ثمرات الموت وسكرات الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے بڑے گناہ گار ہیں بڑے معافی ہیں اور آپ پہ در پہ گناہ ہوئے ہیں اللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں ہم نے تجھ کو ناراض نہیں کیا کوئی شب ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے تجھ کو اے اللہ تیری نافرمانی نہ کی ہو میرے مولا ہماری شب بھی تاریخ ہمارا دن بھی تاریخ اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارا جسم بوجھل ہو چکا ہے میرے مولا اے اللہ قرآن پاک پڑھنے کی لذت سے اے اللہ ہم ناشنا ہے میرے مولا گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے اے اللہ ہماری زبان کو پاک صاف کر دیجیے اے اللہ تاکہ ہم تلاوت کلام پاک کی لذت سے آشنا ہو سکے اے اللہ تو اپنی نعمتوں سے اے اللہ ہم کو نواز دے تیری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ناشکری ہمارے دلوں سے نکال دے ہمارے گھروں سے نکال دے اے اللہ قدم قدم پر تیرا شکر گزار بندہ بنا دے میرے مولا تیری نعمتوں کا استحضار ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے کہ میرے مولا ہم آسائش کی زندگی گزار سکتے اے اللہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ اے اللہ تیری اگر ستاری نہ ہوتی مولا انسان تو انسان جانور بھی دور ہم سے اپنے رکھتے میرے مولا تو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمانا آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمانا اے اللہ تیری نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دے آپ نے ہمیں بلا استحقاق بے شمار نعمتیں دیے میرے مولا ہر نعمتوں کا ہم شکر نہیں کر سکتے میرے مولا اے اللہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ جیسا چاہتے ہیں ان نعمتوں کا شکر ہم سے کروا لیجیے میرے مولا وہ گول ہم سے بڑھوا لیجیے جس پر آپ کا شکر ادا ہو جائے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے صحت و تندرستی جیسی نعمت کا شکر ادا ہو جائے میرے مولا اے اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو گناہوں سے بچا لے اے اللہ ہماری نسلوں کو اے اللہ ایمان کا دائی اور شہدائی بنا دے اے اللہ دینی جذبہ ان کے اندر پیدا فرما دے ایمان کا کمال نصیب فرما دے میرے مولا ایمانی انوارات سے اے اللہ ہم سب کو آشنا فرما دے اے اللہ ہماری آنکھوں کے اندر اے اللہ بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا فرما دے دلوں کے اندر تیرا خوف تیری خشیت پیدا فرما دے میرے مولا قرآن کا اے اللہ اس کا نزول کیوں ہوا ہے اے اللہ کس وجہ سے ہوا ہے اے اللہ یہ ہمارے اوپر کھول دے اس کی حقیقت ہم پر کھول دے میرے مولا ان آیتوں کے اندر کیا اسرار و رموز اے اللہ پوشیدہ ہے اے اللہ وہ ہم کو واقف کرا دے میرے مولا اے اللہ ہمارے بچوں میں اے اللہ قرآن جذبہ پیدا فرما دے قرآن احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے قرآن منہیات سے روکنے والا بنا دے اے اللہ قرآن کا نزول اے اللہ جس طریقے سے ہوا ہے اے اللہ وہ کیفیتیں ہم پر واضح فرما دے میرے مولا اے اللہ نافرمانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہو اے اللہ ہمیں فرما برداری کی طرف
فرشتوں کو اللہ